اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. اے ایمان والو، ایمان لاؤ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے اتاری. اور جو کوئی کفر کرے، ناشکری کرے اللہ کی، انکار کرے اللہ کا اور فرشتوں کا اور کتابوں کا اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا، تحقیق وہ جا پڑا دور کی گمراہی میں. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر وہ بڑھ گئے کفر میں. نہیں ہے کہ اللہ انہیں معاف کرے اور نہ رہنمائی کرے ان کی سیدھے راستے کی جانب. اور آپ بشارت دے دے منافقین کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مختصر لفظوں میں آپ یہ سنیں. ہم نے کل کے سبق میں یہ پڑھا تھا انصاف قائم کرنے والے بنو، اور انصاف کے لیے اللہ کی خاطر گواہی دینے والے بنو. آپ ایک بات یاد فرمائیں، کبیرہ گناہوں میں ایک گناہ ہے جھوٹی گواہی دینا. پیسے لیے اور غلط گواہی دے دی، یا کسی سے مرعوب ہو کے کسی وڈیرے کے سامنے دب کے غلط گواہی دے دی. یہ آپ نظریہ بنائیں کہ زمین کے جس خطے پر اللہ نے ہمارا جو رزق رکھا ہے، ساری کائنات الٹی لٹک جائے نا تو ہمارے رزق کے اس لقمے کا نقصان نہیں کر سکتی. اور اگر کسی رات اللہ نے ہمارے رزق کا لقمہ نہیں لکھا
ساری کائنات کے سرمایہ دار معاون و مددگار بن کے سامنے آئیں تو ہمارے مقدروں میں ایک لقمے کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ بھلے بات تھوڑی کمزور ہے، بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے کہ جب چیونٹی کی بات پہ حضرت سلیمان خوش ہوئے، آپ نے فرمایا میں تمہیں انعام دینا چاہتا ہوں، مانگ کیا مانگتی ہے؟ تو کہنے لگی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ آپ نے پھر اصرار کیا تو علماء کہتے ہیں چیونٹی کہنے لگی اگر آپ نے مجھے کچھ دینا ہے تو میری زندگی میں اضافہ کر دیں اور میرے رزق میں اضافہ کر دیں۔ حضرت سلیمان نے فرمایا یہ میرے اختیار میں نہیں۔ تو چیونٹی کہنے لگی پھر میں اسی سے مانگوں گی جس کے اختیار میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ جھوٹی گواہی ایک عنوان ہے، چھٹے پارے میں آئے گا، وہاں کوشش کریں گے کہ اس پہ اللہ خیر فرمائیں تو کچھ بات کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، قرآن اور نبی کو مان لینا کافی نہیں ہے بلکہ پہلے نبیوں اور پہلی کتابوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ تورات کو بحیثیت تورات، انجیل و زبور کو بحیثیت انجیل و زبور، وہ ماننا ایمان کا حصہ ہے۔ ملائکہ کا انکار کرنا یہ کفر ہے، کتابوں کا انکار کرنا یہ کفر ہے، آخرت کے دن کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ اگر کسی آدمی نے اللہ کا، ملائکہ کا، کتابوں کا، رسولوں کا اور یوم آخرت کا انکار کیا فقد ضل ضلالا بعیدا، وہ گمراہی میں بڑا دور جا نکلا۔ اس لفظ کو آپ یوں سمجھیں جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے بچے نے اپنا آپ خراب کر لیا ہے اور اسے کوئی سمجھانے والا ہو، آگے سے بات میں جواب ملتا ہے کہ وہ بڑا آگے نکل گیا ہے، اب ہماری باتیں اسے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی انداز یہاں پہ ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا، کچھ لوگ ہیں جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے، پھر اپنے کفر میں وہ بڑھتے چلے گئے، اللہ کی طرف سے وہ معافی کی امید بھی نہ رکھیں اور ہدایت کی امید بھی نہ رکھیں۔ میں یہاں ایک جملہ بول دیتا ہوں، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد کچھ صحابہ ہیں، کلمہ پڑھا مومن ہوئے پھر مرتد ہوئے پھر مومن ہوئے پھر مرتد ہوئے۔ میں کہتا ہوں کہ صحابہ
وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کا دیدار کیا۔ ساری دنیا کفر پہ ڈٹ جائے نا، نبی کی زیارت اخلاص دل سے کر لینے والا کفر کی جانب نہیں پلٹتا۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں سے مرعوب ہو کر مسلمانوں کے سامنے کہتے تھے ہم مومن ہیں، کافروں سے آمنا سامنا ہوتا تو کہتے نہیں ہم تمہارے دوست ہیں، پھر مومنوں سے ملاقات ہوتی کہتے ہم مومن ہیں، پھر کافروں سے ملاقات ہوتی تو کہتے ہم کافر ہیں۔ یہ آیت ان کے بارے میں نہیں۔ تو ایک جنگ کے موقع پہ صحابہ کو بڑے زخم لگے، اہل مکہ واپس جا رہے تھے، ان کے جی میں خیال آیا کہ ہم نے تو مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا ہے، ہائے افسوس ہم تھوڑا سا جنگ کو طول دیتے تو مسلمانوں کا خاتمہ ہو جاتا۔ ایک قافلہ جا رہا تھا تجارتی، اسے انہوں نے کچھ پیسے دیے کہ جاؤ اور مدینے سے گزرو اور مدینے والوں کو جا کے یہ پیغام دے دو کہ اہل مکہ دوبارہ تم پہ چڑھائی کرنے لگے ہیں۔ میڈیا کا دور نہیں تھا کہ فوراً تصویریں آ جاتی، ظاہری بات ہے یہ خبر ملی، اب یا تو کوئی اور بندہ آتا آ کے بتاتا یہ جھوٹ ہے، یا ادھر سے کوئی جاتا پتہ کر کے آتا، تب بھی بڑا ٹائم لگنا تھا۔ ایمان دیکھیں صحابہ کا، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، قافلے والوں نے آ کے بولا کہ مکہ والے بڑی تیاری کر رہے ہیں، ڈر جاؤ، تمہارا خاتمہ کر کے وہ دم لیں گے، کوئی طاقت اور کوئی سبیل نہیں ہے کہ تم بچ پاؤ۔ صحابہ پہلے سے زخموں سے چور ہیں، احد کی لڑائی ہے، رسول اللہ کے زخم بھی ابھی تازہ ہیں، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء، ان کا غم بھی ابھی تازہ ہے۔ کئی صحابہ کی اور شہادتیں ہوئی ہیں اور کئی صحابہ وہ ہیں جو قید ہوئے۔ عام طور پہ ان موقعوں پہ بندے کے قدم پھسل جاتے ہیں اور بندہ دب کے صلح و صفائی پہ آمادہ ہو جاتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے یاروں نے جب ان کا جملہ سنا تو قرآن کہتا ہے فزادہم ایمانا، ان کا ایمان پہلے سے بھی بڑھ گیا اور کہنے لگے حسبنا اللہ، ہمیں نہ ڈراؤ، ہمیں اللہ کافی ہے۔ اب ایسے لوگوں کے بارے میں یہ توقع ہو سکتی ہے کہ یہ کفر کی جانب مائل ہوں؟ نہیں ہو سکتی۔ آپ منافقوں کو جا کے یہ بشارت و پیغام دے دیں کہ ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب رکھا۔